أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگے تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو اور اپنے میں سے دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو. لوگوں، یہ وہ بات ہے جس کی نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے. یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یہ سورۃ الطلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا. گزشتہ 3 اتواروں سے سورۃ الطلاق کی تشریح اور تفصیل کا بیان جاری اور ساری ہے. سورۃ الطلاق میں در حقیقت طلاق دینے کا طریقہ، طلاق کے احکام اور اس مطلقہ عورت کے احکام بیان کیے گئے ہیں جس کو طلاق ملی ہو. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر تقوی کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ تقوی صرف نماز کے اندر نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، تبلیغ میں نہیں ہے، جہاد میں نہیں ہے. تقوی تو ہر جگہ پر پایا جاتا ہے. تقوی صرف مسجد میں ہونے کا نام نہیں ہے کہ میں مسجد میں ہوں تو میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر گھر میں ہوں تو اللہ کا خوف نہیں ہے، بیوی بچوں کے درمیان ہوں تو تقوی نہیں ہے، بازار میں ہوں تو تقوی نہیں ہے، گھر میں ہوں تو تقوی
ملازمت اور تجارت پر ہوں تو تقویٰ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن بندہ وہ ہے در حقیقت جس کے دل میں ہر وقت تقویٰ ہو، نماز میں بھی ہو، روزے میں بھی ہو، زکوٰۃ میں بھی ہو، حج میں بھی ہو، مسجد میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، ملازمت کی جگہ پر بھی ہو، تجارت کی جگہ پر بھی ہو، باہر کیف اس صورت میں کوئی تقویٰ کا بیان نہیں۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اگر مرد عورت کو مجبوری کی حالت میں طلاق دے دے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس مہینے میں مرد عورت کو طلاق دے رہا ہے وہ مہینہ عورت کی پاکی کا مہینہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے، جس کا بیان میں نے گزشتہ اتوار کو بخاری شریف کی روایت سے بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی وہ ناپاکی کی حالت میں دی۔ اس بات کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ آپ نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس طہر میں طلاق دی جائے اس طہر میں میاں بیوی والے تعلقات قائم نہ ہوں۔ نمبر تین، ایک طلاق دی جائے، اور یہ میں نے بتایا تھا جب آپس میں میاں بیوی کا نباہ ناممکن ہو جائے، محال ہو جائے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طلاق دے دیں۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر یہ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ جب مرد عورت کو طلاق دے دے تو اب مرد کو چاہیے کہ وہ عدت کی گنتی شمار کرتا رہے، یعنی کس دن طلاق دیے ہیں، کس تاریخ کو طلاق دی ہے اس کو شمار کرے، اور جیسے ہی جیسے دن گزرتے رہے عدت کا دورانیہ ختم ہونے والا ہو، جو میں نے بتایا تھا 3 مینسز ہیں، جب عدت کا دورانیہ ختم ہونے والا ہو تو اب مرد کے سامنے 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ لامحالہ 3 مہینے کا ایک طویل المیعاد عرصہ دونوں کے درمیان گزرا، مرد اور عورت ایک دوسرے سے دور رہے، جدا رہے۔ اب انہوں نے اس 3 مہینے کے اندر یہ سوچا ہوگا ضرور کہ آیا کہ ہماری مزید زندگی آگے گزر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر زندگی گزر سکتی ہے، میں بھی اپنے حالات کی اصلاح کر لوں، میری بیوی بھی اپنے حالات کی اصلاح کر لے، اور جانبین سے جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ بچوں کے لیے 2 خاندانوں کے ملاپ کے خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے، تو اب عدت کے دوران ہی یہ آدمی رجوع کر لے، کیونکہ ختم ہونے والی ہے عدت۔ اور اگر اس نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے ایک طلاق واقع ہو کر یہ عورت اس شوہر کے نکاح سے نکل گئی، مرد کے نکاح سے نکل گئی۔ اب یہ عورت آزاد ہے، جس مرد سے چاہے نکاح کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ایک طلاق، اور جب عدت گزرنے والی ہو، مکمل ہونے والی ہو،
اور اس نے یہ سوچ لیا کہ اب ہمارا آپس میں رہنا ممکن نہیں ہے، ہر وقت کی چک چک بک بک لگا رہے گا، اور مقصد نکاح جو کہ راحت ہے، تسکین ہے، وہ فوت ہو جائے گا، تو اب اس مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ عدت کو گنتی کرے، شمار کرے، اور جیسے ہی عدت مکمل ہو جائے 3 مینسز، تو اس عورت کو عزت کے ساتھ رخصت کر دے اور اس کا جہیز خوب احتیاط کے ساتھ اس کے حوالے کر دے۔ جو سامان وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے لے کر آئی تھی وہ بھی اس کے حوالے کر دے۔ شوہر کے والدین نے یا ان کے رشتہ داروں نے جو ہدایہ اور گفٹ اس عورت کو دیے تھے شادی کے موقع پر، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی مالک ہوگی، اور عورت کے والدین نے اور رشتہ داروں نے اور متعلقین نے جو ہدایہ اور گفٹ شوہر کو دیے تھے مالک بنا کر تحفے میں، وہ اس کے ہوگی۔ البتہ اگر مہر ادا نہیں کیا تو مہر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی ملکیت کی چیزیں ہیں ساری حوالے کر کے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں، اور ساتھ میں معافی بھی مانگ لے کہ ہم اس دنیا کی زندگی تو اچھے طریقے سے نہیں گزار سکے، ہم ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا مواخذہ نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو صدقے دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب تم عورت کو چھوڑو، یعنی طلاق ہو جائے اور وہ اپنے گھر جا رہی ہو، تو کرنا کیا ہے؟ متاعًا بالمعروف حقاً علی المتقین، چھوڑتے وقت اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ حسن سلوک والا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ ہدیہ تیار کر لو، کوئی اچھا سا سوٹ تیار کر لو، اپنی بساط کے مطابق اگر تم کچھ رقم دینا چاہتے ہو رقم دے دو، کہ ایک طویل عرصہ 5 سال 8 سال 2 سال 10 سال 12 سال اس کے ساتھ گزرا، تو جاتے وقت اس کو یہ حوالے کر دو۔ اور محاورہ بھی ہے، اسی قرآن و حدیث سے نکلا ہوا کہ محاورہ یہ ہے کہ تعاشروا کالاجانب تعاونوا علی الاخوان، کہ رہو بھائیوں کی طرح، تعاشروا بالاخوان، رہو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ لہذا اس مسئلے سے یہ بات نکلتی ہے، اس محاورے سے یہ بات نکلتی ہے، معاملہ چاہے میاں بیوی کے درمیان کا ہو، 2 پارٹنروں کے درمیان کا ہو، بھائی بہن کے درمیان کا ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، جب بھی تم کسی معاملے کو اختتام تک پہنچاؤ تو حکم یہ ہے کہ اس معاملے کو حسن خوبی کے ساتھ پہنچاؤ۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب عورت اپنے گھر سے رخصت ہو کر آئی تھی تو تم نے اس کا کتنا اکرام کیا تھا، کتنی عزت دی تھی اس کو۔ آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبھا نہیں ہو سکا، معاملہ نہیں بن سکا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، تمام تر کوششوں کے باوجود اس ازدواجی زندگی ناکامی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو حکم یہ ہے کہ طلاق دے دو۔ اور طلاق دینے کے بعد اب وہ لڑکی جو اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر تمہارے گھر آئی تھی، اب وہ آج تمہارے گھر سے رخصت ہو کر اپنے والدین کے گھر جا رہی ہے، اس کو ابھی بھی عزت دو۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے شریعت اسلام۔ اور جبھی تو اللہ کے رسول، جبھی تو مفسرین نے ایک نقطہ یہاں پر ذکر کیا ہے اس سورت کے ذیل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کو شروع کیا تو اس کی دوسری آیت کے اندر تقوی کا لفظ لے کر آتا ہے، اور پھر تقوی کے ثمرات بتائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ متقی آدمی کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔
اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے متقی آدمی کے ساتھ وعدہ کیا کیا کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. جو آدمی اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرتا ہے، خشیت الہی اس کے دل میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ مددگار ہو جاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے بات طلاق کی چل رہی ہے، سورت کا نام بھی سورت الطلاق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں تقوی کا بھی ذکر کر دیا. بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ تقوی نماز کے اندر ہے، تقوی مسجد کے اندر ہے، تو ایسی تقوی کب ہوگا؟ جب تم طلاق دے رہے ہو. اس وقت بھی دیکھو شریعت کے کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں. شریعت نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا بتایا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے اتوار کو. کوئی ایک واقعہ شاید آپ کے علم میں ہو، کوئی ایک واقعہ معاشرے کے اندر ایسا ملے کہ مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو، اور اس عورت نے اس مرد کے گھر میں عدت گزاری ہو. میں نے پچھلے اتوار کو بھی عرض کیا تھا، کسی نے بولا کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں سنا، تو واقعتاً ایسے ہی ہے. بھائی طلاق یہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے. اگر آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تو مقصد ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ طلاق لڑ جھگڑ کے دی جائے. طلاق دینے کے لیے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. طلاق غصے کی حالت میں نہیں دینی، طلاق تو خوب سوچ سمجھ کر دینی ہے. جیسے نکاح کرتے وقت آپ نے مشورہ کیا، استخارہ کیا، اپنے والدین کو آگے بڑھایا، پھر نکاح مجلس میں قاضی کے سامنے رشتہ داروں میں سے 2 گواہوں کو آگے بڑھایا، اور وکیل بنے لڑکی کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے 1 وکیل 2 گواہ بنے. اسی طریقے سے اب طلاق کا معاملہ آ کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپس کی زندگی نہیں گزروانے دی، معاملہ طلاق تک پہنچ گیا. اب جب معاملہ طلاق تک پہنچ گیا تو طلاق غصے کی حالت میں نہیں لینی، طلاق جذبات میں نہیں دینی، طلاق سوچ سمجھ کر دینی ہے. طلاق ٹھنڈے دماغ اور دل سے دینی ہے. اس کے لیے بھی مشورہ کرنا ہے والدین سے، متعلقین سے، مستند علماء سے. اس کے لیے بھی استخارہ کرنا ہے. اور جب دل میں یہ بات آ گئی کہ اس کام کو کر گزرے آدمی، اور میں نے جو 4 اصول بتائے تھے پچھلے سے پچھلے بار، فَعِلُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، نصیحت بھی کر لی، بستر سے بھی جدا کر لیا. دونوں خاندان کے بڑوں میں سے ایک آدمی کو آگے بھی بڑھا دیا بطور حکم کے کہ وہ ترجمانی کریں گے دونوں کی طرف سے. ساری کوششیں ناکام ہو گئی. اب آ گیا بھائی تم طلاق دے دو، لیکن کیا کیسے دے دو؟ اس سے کیا حالت میں دے دو؟ نہیں. 3 ایک ساتھ دے دو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا بھی بالکل صحیح طریقہ بتایا ہے. اور صحیح طریقہ کیا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. پاکی کی حالت میں طلاق دینا. نمبر 2، جس طہر میں طلاق دی ہو اس طہر میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہ ہو. نمبر 3، ایک طلاق دینا. اور رجوع کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک طلاق کے بعد شوہر بیوی سے رجوع کر رہا ہے تو قرآن کریم میں بتایا ہے اسی آیت کے اندر، آیت نمبر 2 میں، کہ اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. کیا ایسی بات ہے؟ طلاق ایسی چیز ہے کہ اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو خاندان کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے. کیوں بھائی؟ لڑکی عدت میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، خاندان میں یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن ایک طلاق کے بعد یعنی طلاق رجعی کے بعد اس نے رجوع کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذوی عدل منکم، تم 2 آدمیوں کو جو کہ عادل ہو ان کو گواہ بنا لو، تاکہ خاندان کے اندر بدگمانی نہ ہو کہ کل کو تو انہوں نے طلاق دی تھی، آج ساتھ رہ رہے. البتہ تمام علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے
کہ یہ گواہ بنانا واجب اور فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ورنہ اگر کوئی ایک طلاق کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے، اور رجوع کے دو طریقے، ایک رجوع قولی ہوتا ہے زبان سے رجوع کرنا، دوسرا ہوتا ہے بالفعل رجوع کرنا۔ رجوع قولی یہ ہے کہ مرد عورت کو کہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، بس رجوع ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ رجوع بالفعل۔ رجوع بالفعل یہ ہے کہ ہر وہ کام کر لینا جو میاں بیوی والے تعلقات میں کیے جاتے ہیں، یہ بھی رجوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں، یعنی مرد نے عورت کو طلاق دی اور اس کی عدت پائے تکمیل تک پہنچنے لگی، تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں رکھو۔ میں نے بتا دیا بھلے طریقے سے مراد یہ ہے کہ آدمی خود بھی سوچ لے، عورت بھی سوچ لے کہ ابھی بھی ہمارے پاس 2 طلاقوں کا اختیار، مرد سوچے میرے پاس 2 طلاقوں کا اختیار حاصل ہے کیونکہ میں نے ایک طلاق دی ہے۔ ابھی بھی اگر بچوں کے لیے زندگی میں ہم آپس میں محبت کے ساتھ گزار سکتے ہیں تو گزاریں بمعروف۔ اگر اپنے نکاح میں دوبارہ رکھنا چاہتا ہے بمعروف، اچھے طریقے سے رکھیں، وہ نہیں نکاح کر لیا اور پھر دوبارہ سے ڈانٹ ڈپٹ مارا پیٹی شروع ہو گئی، ایسا نہیں۔ او فارقوہن، یا بھلے طریقے سے ان کو الگ کرو، اور بھلے طریقے سے الگ کرنے سے مراد یہی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو رخصت کر دیا جائے ان کے والدین کے گھر، اور اس وقت متاعا بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری جگہ قرآن میں کہ اچھے طریقے سے ان کے لیے کوئی چیز تیار کرو اور ان کو دے دو، اور یہ کون کرتا ہے؟ حقا علی المتقین۔ یہ حق متقی شخص کرتا ہے، غیر متقی نہیں کرتا۔ غیر متقی کیا کرتا ہے؟ غیر متقی کیا کرتا ہے؟ غیر متقی تو لاتیں مارتا ہے، گھوسے مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے اس عورت کو بھی اور اس کے والدین کو بھی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی جو اس معاملہ فہمی کے اندر معاملے کو بہتر کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ان کو بھی گالیاں بکتا ہے۔ حقاً علی المتقین۔ لیکن متقی شخص کیا کرتا ہے؟ جس کے دل میں خشیت الہی ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، نکاح زندگی نہیں گزری کوئی بات نہیں، مر نہیں جاؤں گا میں، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اگر آپس میں دوبارہ سے نکاح میں ازدواج کر رہے ہو، منسلک ہو رہا ہو، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تو کیا کرو؟ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر سیدھی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ یہ جگہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء علی الناس۔ گواہی کا معاملہ ایسا ہے، بالکل صاف اور ستھری گواہی ہو، چاہے وہ گواہی تمہارے نفس کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، غنیًا ان کان غنیًا او فقیرا، چاہے وہ مالدار آدمی کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ فقیر آدمی کے خلاف جا رہی ہو، گواہی کسی کے بھی خلاف جا رہی ہو، سیدھی اور صاف ستھری گواہی دو، سچی بات، بالکل نہ ایک لفظ آگے نہ ایک لفظ پیچھے، بالکل وہ گواہی دو جو جس کی حقیقت سے تو وابستہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ لعن اللہ، اگر تم نے جھوٹی گواہی دے دی یا ایسی گواہی دے دی جو خلاف واقعہ ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کے اندر تم نے الفاظ کی ہیر پھیر کر دی یا اونچ نیچ کر دی، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت برسے گی تم پر۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالکم یوعظ، یہ تمام کام وہ لوگ کرتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ کرتے سارے کام۔ اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اس کو جانے وقت اس کی چیزوں کو دے دینا، اللہ معاف کرے، اتنے واقعات آتے سننے میں، اچھے مالدار لوگ، صاحب ثروت لوگ رخصت کر رہے ہیں تو اس کی چیزیں مار لی، ڈنڈی مار لی اس کے سامان میں، سونے کا سیٹ نہیں دے رہے، اس کی سونے کی چوڑیاں نہیں دے رہے،
اور اس کا کوئی قیمتی سامان روک لیا، یہ تو ہمارا ہے۔ شوہر کی ماں کہتی ہے، لڑکے کی والدہ کہتی ہے تو ہم نے اس کو دیا تھا۔ ارے بھائی تم نے اس کو تحفے میں دیا تھا، گفٹ میں دیا تھا، اور یہ اس کی مالکہ بن گئی، یہ اس کی مالکہ ہے، تمہیں اب اختیار حاصل نہیں کہ تم اس سے ہی لے لو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ دے کر، گفٹ دے کر، تحفہ دے کر لینے والا شخص اس ہدیے کو، اس تحفے کو لینے والا شخص ہے جیسے کتا اپنے تھوک کو چاٹتا ہے۔ تو بھائی اللہ حفاظت فرمائے، معاشرے کے اندر یہ بھی ہے، طلاق کا معاملہ ہو گیا، اب لڑکی والے سامان کے لیے رک رہے ہیں۔ میرے محترم، یہ قرآن کی تلاوت جو کر رہے ہیں بھائی، ان کو مخاطب کرے ذرا، میری توجہ نہیں گئی میرے بھائی، یہ ان کو چلے جائیں، ان کو بولے میں اوپر بیٹھ جاؤں کرسی پہ، میں اوپر بیٹھا ہوں، قرآن نیچے، اوپر بیٹھ جاؤ بھائی، میں دیکھا نہیں، آپ اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو وہ اپنے سامان کے لیے رلتے رہتے ہیں، پستے رہتے ہیں بیچارے، بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس کو فالو کرے، اس کو پورا کرے، اس کو اچھے طریقے سے رکھے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، اور اس کو اگر اچھے طریقے سے چھوڑ رہے جو اس کے حقوق وابستہ ہیں سامان کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، اس کو ادائی کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن اور اس کے علاوہ بہت سی تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسے مواقع پر جو آدمی میاں بیوی میں سے جتنے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہوگا، طلاق کے معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہوگی۔ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے کہ طلاق نہ ہو، ہر طرح کا کمپرومائز کر لیا، ہر طرح کی مفاہمت کر لی، ہر طرح کا احسن اور بہتر طریقہ اپنا لیا، لیکن بالآخر طلاق ہو گئی۔ طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اس کے حقوق بھی ادا کر دیے جس درجے میں تھے، سامان دے دیا، اس کو تحفہ دے دیا، اس کی مالی امداد کر دی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ تو معاملے کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ اپنی مدد و نصرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ کیوں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا۔ اس شخص نے شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سامنے رکھا اور اس کی ان حقوق کی ادائیگی کرتا رہا۔ اب طلاق ہو گئی، رخصت ہو گئی عورت، اب ظاہر سی بات ہے یہ مرد کسی دوسری عورت کے تلاش میں ہوگا، یا پھر وہ عورت کسی نئے مرد کے لیے بھاگے گی، دوڑے گی، یا اس کے والدین دیکھیں گے۔ تو ان دونوں کے ساتھ جو ان میں سے زیادہ متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، جس نے حقوق ادا کیے ہوں گے ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی کی یہ برکات ہے، تقوی کے ثمرات ہیں، تقوی کی یہ خواص ہے کہ متقی آدمی کے دل میں رزق کا خوف نہیں ہوتا، کیسے کھاؤں گا، کیسے رہوں گا، کیسے پیوں گا، کیسے جیوں گا، نہ نہ نہ، کیوں؟ اس کے دل میں خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی برکت سے اطمینان، سکون پیدا فرما دیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو آئندہ کل کا خوف نہیں ہوگا، کیسے کھاؤں گا، کیسے جیوں گا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کیا ہوگا، ان کے بچوں کو کیا ہوگا، نہ نہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ رزق میں صرف پیسہ نہیں ہے، آپ کے ذہن میں آ جائے اللہ تعالیٰ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ رزق سے مراد پیسہ ہے، پیسہ آ جائے تو زیادہ سے زیادہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے رزق میں روپیہ پیسہ بھی داخل ہے، صحت بھی داخل ہے،
جسمانی امراض سے حفاظت بھی داخل ہے، خوشحال گھرانہ بھی داخل ہے، اچھا گھر بھی داخل ہے، عمدہ سواری بھی داخل ہے، نیک بیوی بھی داخل ہے، نیک اولاد بھی داخل ہے، اور عافیت والی سکون والی زندگی بھی داخل ہے، اور دنیا کی جتنی خیریں جتنی بھلائیاں ہیں جو ایک انسان کو جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب داخل ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، اور اس سے مراد پیسہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ کو جو آدمی فقط پیسے کو جو آدمی مطمع نظر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل خوار بھی کر دیتے ہیں۔ اصل تو یہ کہ ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ موقع پر موقع، وقتاً فوقتاً جو میری ضروریات زندگی میں پوری ہوتی ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا اکرام ہے، اس کی بہت بڑی نوازش ہے۔ ورنہ تو یہ پیسہ بھی مصیبتوں کو اور بلاؤں کو لے کر آتا ہے، پیسہ بھی مصیبتوں اور بلاؤں کو لے کر آتا ہے۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ سے پیسہ نہ مانگے، اکابر کی، اسلاف کی، بزرگوں کی، محدثین کی دعائیں، پیسہ کا تقاضا نہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اے اللہ کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اب حسنہ کے اندر دنیا کے سارے خیر آ گئے، سکون بھی آ گیا، مال و دولت بھی آ گیا، سواری بھی آ گئی، تجارت بھی آ گئی، ملازمت بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئے، بچوں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمانا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا لا يحتسب، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ آگاہ سے رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا اور اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ کام اسی وقت پر ہوگا۔ آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی سعی کر لیں، جتنی بھی بھاگم دوڑی کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ کام اسی وقت ہوگا، نہ اس سے آگے نہ پیچھے، جیسا کہ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت کا ایک وقت مقرر ہے، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ ہی آگے نہ ہی پیچھے، ایک لمحہ نہ ہی آگے نہ ہی پیچھے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کے رہنے کی جگہ بنا لو، موت تمہیں وہاں بھی آ پکڑے گی۔ اسی طریقے سے ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جب دینا ہوتا ہے اپنے بندے مومن کو اس وقت پہ دیتے ہیں۔ بندہ مومن ہے، کمزور ہے، جاہل بھی ہے، کمزور بھی ہے، جلد باز بھی ہے، 5 صفات اللہ نے ذکر کری ہے قرآن میں۔ مایوس بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے، جلد باز بھی ہے، جہالت بھی اس کے اندر ہے، صحیح ہے، ناشکری بھی اس کے اندر ہے، وکان الانسان کفورا، یئوسا، جہولا، تو ساری اس کے اندر کیا ہے؟ صفات ہے کمزوری کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جس وقت میں جو وقت مقرر ہے اس وقت میں تو وہ چیز مل کے رہے گی۔ بندہ مومن ہے، بہت ساری دعائیں کرتا ہے، اے اللہ یہ ہو جائے، اے اللہ ایسا ہو جائے، اے اللہ ویسا ہو جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر رکھی ہوتی ہے اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو وہ چیز ملے، اگر اس کو وہ چیز اس کی منشا کے مطابق مل جائے، اگر اس کو وہ چیز اس کی منشا کے مطابق مل جائے، یقین جانے وہ چیز بظاہر اس کے نزدیک خیر کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کے اندر شر چھپا ہوا ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں وقت میں۔ تو قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قدرا، اللہ تعالیٰ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اس اندازے کے تحت ہر آدمی کو صحت بھی ملتی ہے، خوشی بھی ملتی ہے، تندرستی بھی ملتی ہے، زندگی بھی ملتی ہے، عافیت بھی ملتی ہے۔ اب آدمی کو چاہیے کیا کہ اپنے اندر تقویٰ والی صفت لے کر آئے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا، مسجد نبوی میں ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا گردن جھکائے بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مزاج شناس تھے نا، نفسیات کو جانتے تھے، فوراً اپنی چھڑی سے اس کی گردن پہ ایسی ٹچ کری اور اس نوجوان کو کہا تقویٰ گردن میں نہیں ہوتا، تقویٰ گردن میں نہیں ہوتا، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
دارالعلوم کراچی کے مفتی مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب، وہ اکثر بیشتر طلباء میں بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ اونچی ٹوپی لگانے میں نہیں ہے، تقویٰ سفید کپڑے پہننے میں نہیں ہے، اور تقویٰ اچھی سی واسطے پہننے میں نہیں ہے بھائی، تقویٰ ہاتھ میں تسبیح گھمانے سے نہیں ہے۔ تقویٰ ہونا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تقویٰ تو یہاں پر ہوتا دل میں، کس کے دل میں تقوی کی کیا کیفیت ہے، اس کے کیا ثمرات ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب بھی قرآن کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس کو پاک نہ کرو، تم اپنے نفسوں کو پاک نہ کرو کہ میں بہت زیادہ متقی ہوں، وہ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ 27 سے پارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقی کون شخص ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقی کون ہے۔ تو تقوی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا، اور ہم تقوی سے ہم متقی صرف مسجد میں ہیں بھائی، ہم متقی کہاں ہیں؟ مسجد میں متقی ہیں، اجتماعی ماحول میں بیٹھے بھی نا متقی ہیں، ابھی مسجد سے باہر نکلے ہمارا تقوی ختم ہو گیا۔ تو تقوی تو ایک وہ چیز ہے جو انسان کی صفت ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ تقوی بازار میں بھی ہونا چاہیے، یہ تقوی گھر میں بھی ہونا چاہیے، یہ تقوی بیوی بچوں کے درمیان جب آدمی بیٹھا رہو وہاں پر بھی ہونا چاہیے، یہ تقوی ملازمت کی جگہ پر بھی ہونا چاہیے، یہ تقوی ہر اس جگہ پر ہونا چاہیے جس جگہ پر انسان پایا جاتا ہے۔ نکاح کے موقع پر بھی ہونا چاہیے، نکاح کے کیا احکامات ہیں، یہ تقوی طلاق کے موقع پر بھی ہونا چاہیے۔ اور مقصد بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں تقوی کا معیار یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر ہو، روزے میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، حج میں ہو۔ ارے تقوی تو اصل یہاں پر دکھلانا ہے۔ جب معاملہ طلاق کا آ جائے تو تمہاری نگاہ، تمہاری سوچ، تمہارا مطمع نظر، تمہاری فکر یہ ہو کہ اس کے اندر شریعت مطہرہ کا کیا طریقہ ہے، بس اس کو میں پورا کرتا ہوں، چاہے اس کے اندر میرا مالی نقصان کیوں نہ ہو، اس کو پورا کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ان تنگ راستوں سے میرے لیے راستہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، مجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی والا معاملہ کرے گا۔ جب ایک صاحب ایمان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو بس اللہ کا اس کا تعلق بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ایک مسلمان ہی تو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے مسلمان بندے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اشد شدید محبت کرتے ہیں۔ اور شدید محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی زندگی کی جس شعبے میں بھی ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، کچھ بھی ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز عمل کیا ہے، اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کہا یہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی بقیہ تفصیل و تشریح اگلے اتوار کو عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اعلانیہ پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ 5 وقت نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اے اللہ اس کو معاشرے میں پھیلانے کی، اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی موذی بیماریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی نئی نویلی اور جان لیوا بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ قائمہ نصیب فرما،
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ان سے دعاؤں کے لیے کہا جو نہ کہہ سکے ان کی ساری جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے اللہ حرام مال سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رشوت سے رشوت سے ظلم ستانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکیزہ اور طیب مال نصیب فرما۔ اے اللہ حلال اور طیب رزق عطا فرما۔ اے اللہ بلا مشقت روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اپنے معاش کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے اے اللہ معاش کے سلسلے کو اللہ آسان فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ و ذریۃ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔